الہ العالمین آپ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ امی سے زیادہ، ابو سے زیادہ، بہن سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، یاروں سے زیادہ، اپنوں سے زیادہ، پراؤں سے زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دنیا کے اندر وہ مان لالی نہ جنا، دنیا کے اندر وہ پیار ہی نہ آیا جو میرے پیار کا اپنے بندے سے مقابلہ کرتا ہو۔ تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، دیکھو اللہ کا پیار، تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک کا نام حضرت مالک بن دینار ہے، ایک کا نام حسن بصری ہے، ایک کا نام جناب شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، تینوں آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا جب بندہ خدا کو مناوے گا، اللہ اکبر، اللہ کو منانے کے بھی بڑے بڑے اللہ نے بہانے بتائے، میرے نبی نے بتلایا۔ اللہ کو منانا ہو دعائیں کر کر کے مناؤ، اگر پھر بھی اول تو مان جاتا ہے، اگر دعائیں کر کر کے خدا نہ مانے، اللہ اکبر، پھر کسی غریب کو سفارشی بنا لو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سفارشی بنا لو، ماں باپ کے گٹے گوڈوں میں ہاتھ رکھ کے ماں باپ کو سفارشی بنا لو، پڑوسی کا خیال کر کے سفارشی بنا لو، اللہ اکبر، کسی اندھے کو بھٹکے کو راستہ دکھا کے سفارشی بنا لو، لنڈے بازار سے کسی کو میرے عزیزو استعمال شدہ سویٹر دے کے اسے سردی سے بچا کے اسے سفارشی بنا لو، دنیا والے لاکھوں سے راضی ہوں گے، مالک کے کائنات بندے نیکی کے ارادے کرنے پر بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی اپنی حکمت کی وجہ سے پھر عزیزوں کسی سے نہ مانے تو پھر کیا، اللہ جل شانہ کو اپنی نیکیاں یاد دلاؤ۔ وہی میرے عزیزوں رحمت والا نبی ذکر کر رہا ہے کہ تین دوست سفر پہ چلے، راستے میں بارش ہو گئی، تینوں غار میں چلے گئے، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، اللہ اکبر، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، پتھر یوں کر کے سرک گیا، دوسرے نے اللہ اکبر گناہ پر قابو پاتے ہوئے اللہ سے ڈر سنایا، پتھر یوں کر کے سرک گیا، تیسرے نے اپنا دکھڑا سنایا، سارا سرک گیا۔ میرے عزیزو جب حالات بہتر نہ ہو اور مخالفت بڑھتے جائے، میرے کو اللہ جل شانہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، جب ہر بات میں ڈر آئے گا، ہر بول میں اللہ اللہ آئے گا، جب خدا کے آگے نیکی کو ظاہر کرے گا، خدا پاک کی قسم ہے تم عدالتوں میں چلے جاؤ، تھانوں میں چلے جاؤ، اگر کسی قوم برادری میں پینا پڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، یار تو اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ، میں تیرے باپ دادا کا خادم ہوں، میں تیرے باپ کے کشکوں میں تیرے باپ کی منجی کسا کرتا تھا، میں تیرے ابا جان کی پیتیاں کسا کرتا تھا، تمہارے ڈھور چلایا کرتا تھا، اپنی ماں سے جا کے پوچھ میں یوں کیا کرتا تھا، میں تمہارے باپ کا خادم ہوں، اے بچے میرا خیال کر لے۔ اللہ جل شانہ میرے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، برادری نے مخالفت کی، رشتہ داروں نے مخالفت کی، مجھے اپنوں نے رشتہ نہ دیا، تائے چاچے نے مجھے رشتہ نہ دیا، سگے مامے نے دھتکار دیا، اللہ لیکن میں نے اس رشتے کو نبی کے ساتھ تعلق کو نہ چھوڑا، اللہ اگر یہ تجھے رشتہ پیارا لگا تو میرے پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، میں صبح صبح سفر پہ جا رہا تھا، میں نے ایک چڑیا کو، ایک پرندے کو، ایک بٹیر کو، ایک گھگی کو، ایک طوطے کو، ایک کوے کو میں نے بل بلایا ہوا دیکھا، گرمی کا موسم تھا، مجھے بھی چلتے پیاس لگی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے تھے، اللہ اکبر، ٹپ ٹپ نلکے سے پانی ٹپک رہا تھا، کوے چڑیا کی رسائی سے باہر تھا، الہ العالمین مجھے ترس آ گیا، اللہ اکبر، میرے ہاتھ کے اندر کولا پیالہ نہیں تھا، میں نے قطرے یوں کر کے مٹھی میں جمع کیے، چلو میں جمع کیے، طوطے کے آگے رکھ دیا، یا اللہ مینا کے آگے، کوے کے آگے رکھ دیا، چار چونچے گیا، یوں کر کے پر ہلاتا ہوا میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، اللہ تیری مخلوق کو پانی پلایا، مجھے دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، رب کعبہ کی قسم، مالک کائنات کے آگے اپنی عاجزی انکساری کو رکھو، اللہ کو ترس آئے گا، کہ پھر بھی خدا پاک نہیں مانتا، پھر خدا پاک سے اپنا ڈر بتاؤ، اللہ میں تیرے سے کہاں کہاں ڈرا۔ وہ میرے عزیزو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ایک شخص تھا جس کی ماں آیا کرتی تھی بچے کو توبہ اللہ کرا دے، بچہ نہیں مانتا تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، میرے عزیزو اللہ اکبر، غالباً موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، میرے عزیزو بچہ نہ مانا، اللہ اکبر، وہاں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ نوجوان نہ مانا، موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی، میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر وہ احساس ہو گیا جب آخری سانس سے اٹک اٹک کے آ رہی تھی، اپنی ماں کو کہنے لگا، اماں میرے سے وعدہ کر میرے مرنے کے بعد 3 کام کرے گی، اور نے کہا کیا بیٹے، زندگی میں تو ساری منوائی، میری کوئی نہیں ماننی، اب کیا؟ کما پہلا کام کریو، آج اسے میرے رونے پہ ترس نہیں آ رہا، گڑ گڑانے پہ ترس نہیں آ رہا،
اماں پہلا کام کریو، جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر میرے گلے میں ڈال کے اس ویڑے میں گھسیٹیو، اور ہو سکے تو اماں جان مجھے گلیوں میں گھسیٹیو۔ دنیا پوچھے اسے کیوں گھسیٹ رہی، کہہ دینا یہ خدا کا نافرمان ہے، موت کے اوپر ڈر گیا۔ اے میری اماں، جب میں مر جاؤں میری قبر پر آ کر ماں سارا جہان چلا جاوے، اماں چپکے سے میری قبر پہ آ کر تھوڑا سا رو کے دکھا دیو، کیا پتا ماں کی مامتا پر اللہ کو پیار آ جائے۔ بس اتنا کہنا تھا، سانسیں نکل گئی۔ ہائے ہائے، بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں ماں نے گلے سے پٹا اتارا تو پٹا اتارا، اللہ اکبر، اور بچے کے گلے میں ڈال کر بل دینا شروع ہوئے۔ کمرے کے کونے کونے سے آواز آئی، چھوڑ دے سے بل نہ دے، یہ آخری وقت میں اللہ سے دوستی لگا کے چلا گیا۔ پھر اللہ کو بتاؤ، یا اللہ میرے بس کے اندر کوئی نہیں، اے اللہ آپ مجھے کیسے عذاب دیں گے؟ اللہ نہیں، ہم اللہ کی قسم کھو، ایک ہم نے ہستی کی زیارت کی جس کا نام میرے عزیز حضرت موسیٰ خان البازی روحانی تھا۔ اللہ نے مجھے ترمذی شریف شمائل ترمذی کی آخری حدیث تک ان سے پڑھنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ رات کو جب 9-10 بجے لے کے بیٹھا کرتے تھے، پھر میرے عزیزو جب حدیث پاک کا در ختم ہوتا، سمجھانے کا وقت ختم ہوتا، 93-94 کی بات ہے، پھر موسیٰ خان یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ یہ نبی کے مہمان ہیں، انہیں یوں دے دے، انہیں یوں دے دے، انہیں عالم بنا، انہیں فاضل بنا، انہیں متقی بنا، تقوی پرہیزگار بنا۔ پھر رونے لگ جاتے، کہتے اللہ تجھے دینا پڑے گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ تو انہیں دے، اللہ تو انہیں کیوں نہیں دیتا، اللہ میں تیرے سے لے کے دوں گا، اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو انہیں نہیں دے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے عزیزوں، مانگنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی انگلیاں چٹخا کے مالک کو مناتا ہے، کوئی سجدوں میں رو کے مالک کو مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان مصطفیٰ، عبدالحنان صدیقی۔ جب دنیا کے اندر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، کبھی انگلیاں، کبھی منہ، کبھی کہیں گے ابھی آ رہا ہوں، اللہ فرماؤ ڈھونگی چل یہاں سے بھاگ، اللہ اکبر، تیری میرے یہاں جگہ کوئی نہیں، نکل۔ جو خدا کے گھر میں یوں آیا، جس نے اللہ اکبر کا جسم میں کب کباہٹ آ گئی، الحمدللہ رب العالمین کا، اور اس کے پڑھنے کا اسے احساس ہوا کہ میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے، رکوع تک یوں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرشتوں دیکھو، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون ریزی کرتا تو دیکھا تھا، آج دیکھو میرے آگے کیسے اپنی گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہے، کیا رہا ہے؟ جب بندے کا پیار اللہ سے بڑھا تو یوں کر کے رکوع کے اندر چلا گیا، سبحان ربی العظیم، اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے اور قریب آ گیا۔ پہلے کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے یار تیری مہربانی، اور جاندی کر، پھر قریب آ کے کہتا ہے تیری داڑھی کو ہاتھ، سخت پتھر سے پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے۔ 6 بندے کہتے ہیں اللہ جاندی کر، بندے جاندی کر۔ جب یوں کر کے پھر اٹھا اور دوڑ کے اللہ اکبر سجدے میں پڑ گیا۔ جب بندہ کسی کے پیر پکڑتا ہے بس بس یار اخیر ہوگی، جب بندہ خدا کے پیروں میں سر رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے بس بس اخیر ہو گئی۔ پھر 7 آسمان کے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، سفارشی بن جاتے، اللہ دے دینا، اب تو اس نے اپنا سب کچھ گرا کے تیرے قدموں پہ لٹا دیا۔ اللہ فرماتے اس کو سجدے سے سر اٹھا، دامن تو پسار کے بیٹھ جا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے دوں گا، مجھے دینے میں مزہ آئے گا، آج تجھے اپنی جھولی میں لینے میں مزہ آئے گا۔ دو یار بناؤ کام آویں گے، 2 یار بناؤ۔ عبدالحنان سے یاری کھوکھلی، ملازم حسین صاحب سے ایک دین کی نسبت سے یاری بنا، دل کے اندر کھوٹ آ گیا کھوکھلی، بھائی اشرف سے یاری کھوکھلی، 2 یار بنا، ایک الماری میں پڑا ہوا اللہ کا قرآن اور یہ دوسرا بچھا ہوا مصلی، ان سے یاری بنا، اور یہ دونوں یار رات کی تنہائی میں تیرے سے ایسے باتیں کریں گے جیسے محبوب محب سے بات کرتا ہے، جیسے معشوق عاشق سے بات کرتا ہے۔ ایک رات کے اندھیرے میں خدا کو قرآن پڑھ کے سنا، اور ایک رات کے اندھیرے میں مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دکھا، رب کعبہ
کعبہ کی قسم ہے دنیا کے کام تو دور کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک یار تیرے سجے ہوگا، ایک یار تیرے کھبے ہوگا، یہ حضور کے حوض کوثر سے تجھے پانی پلاتے ہوئے، شفاعت کے جھنڈے کا سایہ دلاتے ہوئے، مالک کے کائنات کے دربار سے کامیابی کا پروانہ دلاتے ہوئے، یہ دونوں یار تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی قسم جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جائیں گے۔ دو یار قرآن۔ مولوی جی مجھے پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے، پتہ ہے کہاں پڑا ہوا ہے، کیا کروں؟ فرمایا روزانہ وضو کر، نماز پڑھے، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک ادب کے ساتھ لے لے، یہاں بوسا، یہاں پھر سینے سے لگا کہ اللہ سائنس تو نے پڑھا دی، الجبرا تو نے پڑھائی، فزکس بایو ضائع تو نے پڑھا دی، نہ پڑھ سکا تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، اے اللہ 7 سال کے بچے کے اللہ آنکھوں والے اندھوں کو اللہ تو نے رحم فرمایا، اللہ انہیں قرآن پڑھا دیا، مجھے بھی قرآن پڑھا دے۔ رب اکبر کی قسم اگر مالک کو پیار آ گیا دنیا میں قرآن کا وارث بنائے گا، اگر اسی محبت دردمندانہ انداز میں موت آ گئی تو قیامت کے دن امید ہے اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، قرآن کے وارثوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ایک مسلح سے یاری لگا، یار سے یاری اوکھے ویلے میں بھاگ جائے گا، مسلح سے یاری لگا اللہ اکبر یہ اوکھے ویلے میں کام آئے گا۔ پھر اس یاری کو مضبوط کرنے کے لیے، اس یاری میں ٹانکا فٹ کرنے کے لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا معمول بنا لے۔ مال مول سے ماننے نہ ماننے، بندہ سجدے میں سر رکھے اللہ فوراً مان جاتا۔ 3 خدا کے ولی حرم میں شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار بیٹھے ہوئے، تینوں آپس میں لگے ہوئے بحث کرنے، بڑے بڑے ابدال تھے، مفتی تھے، اللہ کیسے مانتا ہے بندے سے؟ ایک نے کہا مانگتے مانگتے آنکھوں میں سے ارکا آنسو نکل آئے مان جائے گا، ایک کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں روتے ہوئے مان جائے گا، تیسرا کہنے لگا نہیں سچے دل سے بلا وہ مان جائے گا۔ تینوں کی بحث ہو رہی، کون کس کی ماننے؟ وہ کہنے میں نے کتابوں میں، وہ کہ میں نے کتابوں میں نے بڑے سے یوں سنا، ایک بوبو بیٹھی تھی کمرے میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کہاں؟ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کونے میں۔ بوبو جانو کون ہے؟ ایک تھی گھر میں بوبو جو ابا کو دیکھ کے گھر میں کہتی تھی ماشاءاللہ آ گیا، روٹی پانی کھائی نہیں کھائی، جو بچوں کو سونے سے پہلے کہتی تھی اے دی انہیں نماز تو پڑھا دے، جو اماں تسبیح کے دانوں میں محراب کے اندر مکہ مدینہ دکھایا کرتی تھی، مسلے کے نیچے سے گڑ کی ڈلی، اے بچے مجھے سورہ فاتحہ سنائیو میں تجھے گڑ دوں گی، جا مجھے 4 آنے کی 25 ٹافیاں لا دے، اننے کی ملے کرتی تھی، جیب میں رکھی تھی، نہ پہلے کلمہ سنا اما انا دے، نہ پہلے مجھے درود شریف سنا۔ یہ گھر کے اندر وہ پروفیسر تھا جو مسلح پر تیار، ماں کی گود میں تیار ہوا، یونیورسٹی میں تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ پروفیسر تمہیں پڑھا کر امریکہ برطانیہ کا رستہ دکھائے گا، وہ بابو ایسی استانی تھی، پرنسپل تھی، وہ تمہیں خدا کی قسم پڑھایا کرتی تھی، سیدھا جنت الفردوس کا رستہ دکھایا کرتی تھی۔ وہ بوبو گھر میں وہ کرتی تھی جو ہنڈیا کے اندر چمچا چلاتے ہوئے شور ہوا تھا باز آیا کہ منع کرا کرتی تھی، ہنڈیا کے کنارے کو یوں ڈنڈی مارا کرتے تھے کہ تجھے تمیز کوئی نہیں، اپنے ہاتھ پہ مار، قطرہ دودھ کا گر جاتا۔ ہمارے ایک گوالا آیا کرتا تھا دودھ بیچنے والا، مجھے بڑا اچھا یاد ہے، بچپن کے اندر دودھ دیتے ہوئے تھوڑا سا 2-4 قطرے رڑ گئے، اس نے گڑوا چھوڑ دیا، پہلے یوں کر کے اپنے سر پہ ملنے لگ گیا، کہنے لگا یہ اللہ کا نور ہے، اس نور کی قدر کرو تو نور اللہ نور ہو جائیں گے، اس نور کی قدر، جو رزق کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی قدر کوئی نہیں کرتا ہے۔ جب چبڑ چبڑ کرنا شروع کر دیا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیا، اور بغیر ہاتھ دھوئے باتھ روم میں سے نکلی سیدھی باورچی خانے میں، باتھ روم کی دنیا اور باورچی خانے کی دنیا اور، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، غفرانک، وہاں کا مزاج اور یہاں کا بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ اول والآخر، اللہم اتی من اتامنا، یہ مزاج اور ہے۔ کس نے کہہ دیا باورچی خانہ اور باتھ روم اکٹھا ہوتا ہے؟ نہ ماں رہی، نہ گھر میں اندر دسترخوان رہا، نہ دسترخوان بچھانے والی رہی، نہ روٹیوں کو ٹکڑے توڑ توڑ کر 4 حصوں میں تقسیم کر کر بانٹنے والی بہن رہی، نہ انگلیوں سے سالن چاٹ کر پلیٹ صاف کرنے والا حکم کرنے والا ابا رہا، نہ اللہ اکبر لکڑیاں چگ چگ کر اللہ اکبر۔ پہلے ماں اپنے بچے کے اندر کی طہارت کا پاکیزگی کا اتنا خیال کیا کرتی تھی، اگر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی پہلے انہیں دھو کے سکھایا کرتی کہ چڑیا کی بیٹھ پڑ گئی لکڑی ناپاک ہو جائے گی، کھانے والے کا مزاج ناپاکی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بوبو تھی گھر میں۔
جو صبح صبح کمرے میں جھانکا نہیں کرتی تھی، نہ پنکھے کی ڈنڈی، نہ لاٹھی، نہ جتی اٹھایا کرتی تھی، بلکہ اس کے بٹھانے کا انداز اللہ اکبر، گالی دے کے نہیں، اللہ تیری عمر کرے، جا میرے بیٹے 5 منٹ رہ گئے نماز میں، لے روشنی ہو گئی، لے سورج نکل گیا، اللہ ناراض ہوگا۔ یقین جانو گھر کے اندر چڑیاں چھتوں پہ چی چی کرتی تھی، اور گھر کے افراد گھر کے اندر قرآن کی تلاوت سے چی چی کیا کرتے تھے، خدا کو ان کو دیکھ بھائی بھی ترس آتا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی دیکھ کے ترس آتا تھا۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، ختم ہونے سے پہلے اللہ سارے دن کے رزق کا انتظام فرما دیتا تھا۔ اب تو دھکے کھا کھا کے روڈوں پہ مر گئے، صبح سے لے کر شام تک جتی رگڑ رگڑ کے مر گئے، 2 روٹیوں کا حصول نہیں ہو رہا۔ پہلے تو سورہ یاسین اور اشراق کے نفل پڑھنے پر اللہ 24 گھنٹے کی روٹیوں کا وعدہ کرتا تھا۔ جب خدا کے وعدوں کا یقین نہیں ہوگا، دنیا کے وعدوں پر یقین کرو گے، ایسے مار پڑے گی جیسے آپ کو مجھے سارا دن بازار کے اندر مار پڑتی ہے۔ جب اللہ کے وعدوں پہ میرے عزیزو یقین ہو جائے گا، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اے میرا بندہ آسمانوں میں چھپ جا، زمین میں گڑ جا، ٹوئے کھود کے گڑے کھود کے دفن ہو جا، تیرے مقدر کا رزق نہ تیری ماں نہیں کھا سکتی، تیرے بھائی نہیں کھا سکتا، جہاں بھی جائے گا نوالا روٹی کا وہیں تیرے منہ کے اندر آئے گا۔ میرا اللہ کے وعدوں پر یقین اٹھ گیا آج بندوں کا۔ تم ہو کچھ نہیں، 1 دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، 4-5 دن سمجھایا، جب بندے کی سمجھ میں نہ آیا کہ یار اسے تو کسی کی نظر لگ گئی، کس کے بکاوے میں آ گیا، اماں کہہ رہی تے سمجھا، میں تو سمجھا کے تھک گیا، ابا کہتا چاچے کو یار تو میرے منہ نہ لگ، نہ تو سمجھا۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے نبیوں کے ذریعے تمہیں سمجھایا، آرے چلوا کے تمہیں سمجھایا، پتھر نبیوں کے جسموں سے پڑوا کر میں نے سمجھایا، خون کے فوارے نکلوا کر میں نے سمجھایا کہ جس چیز کے لیے مار کھائے جا رہے ہیں یہ چیز عام ہے، اور جس چیز کے پیچھے تم اس کو چھوڑ رہے ہو، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دھوکا ہے، نہ اس کے پیچھے چل، یہ مروا دے گی، مرنے سے پہلے تیرا کفن تیرے سے چھیننے گی، تیرا منہ تیرے قبلے کی طرف سے موڑ دے گی، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگ، یہ اللہ اکبر تیرے بھائیوں کو جنازہ پڑھنے سے روک دے گی، اس کے پیچھے نہ بھاگ۔ تو بیمار ہو کے اسپتال پڑے گا، اگر اس دنیا کی محبت میں مذمت نہ کی، تیری بہن بھی تیرا پتہ پوچھنے نہیں آئے گی، اللہ اکبر، تیری زندگی میں تیری بیوی تیرے سے طلاق لے کے چلی جائے گی، اللہ اکبر، تیرے بچے بھاگیں گے تیرے سامنے، کہیں گے اس سے اچھا تبا تیرے گھر میں پیدا نہ ہوتا، تم مرے گا 50,000 پاکستان بھیجیں گے، تیرے بچے تیرے جنازے کو کندھا بھی دینے نہیں آئیں گے، نہ اس کے پیچھے، جس کے پیچھے اپنے بچے کو سعودیہ بھیج دیا بھیجو، اپنے بچے کو دبئی بھیج دیا بھیجو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پہلے میری محبت کامل ہو، بس تیر پر چڑھا، نیزے پہ چڑھا دوں، تیروں کی بارش کروا دوں، تلواروں سے ٹکڑے کروا دوں، اے میرا بندہ رتی برابر بھی تیری میری محبت میں فرق نہ آنا چاہیے۔ جب تیرا میرا پیار گوڑا ہو جائے گا، تیرا میرا پیار بڑھ جائے گا، آنکھ کہے گی اللہ سے محبت، کان کہے گا اللہ سے محبت، دل دماغ کہے گا اللہ سے محبت، پیر چل کے اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے، پھر میری اجازت ہے، باپ سے بھی کر لے، ماں سے بھی کر لے، اولاد سے بھی کر لے، جورو سے بھی کر لے، پوتے پوتیوں سے بھی کر لے، مال سے بھی کر لے، جہان سے بھی کر لے، زبان سے بھی کر لے، قوم سے بھی کر لے، لیکن میری محبت کے بعد قوم کی محبت پر میری محبت نہ چھوڑنا، اور بے جا چاہ پی کوئی گل نہیں، قوم کی محبت ہو، بیٹی کی محبت، شادی ہے، رخصتی کا وقت ہے، برات آئی بیٹھی، اجی جمعہ نہیں پڑھنا، اور تو جمعے کی پڑھی، اس یہاں عزت کا معاملہ، اللہ کی قسم یہ عزت آج جائے کل واپس آ جائے گی، جس عزت کو بچانے کے لیے تجھے نماز کی دعوت دے رہی ہے، اللہ اکبر، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ چکوال سے آیا میرا یار بیٹھا، اللہ اکبر، یہ ساری جماعت تقریبا مخلوط یا چکوال سے آئی، اللہ اکبر، بھائی ساق صاحب، حفیظ صاحب کہاں سے آئے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ کہنے ادعو الی اللہ میرا حبیب، اللہ اکبر۔ حاجی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، جسم گھل گیا امت کے غم میں، رو رہے مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے، حاجی جی موت کا غم کا نہیں، آخرت کی فکر کا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، پھر کیوں روئے؟ ہائے، رو کے فرمایا پتہ نہیں میرے جانے کے بعد یہ کام اٹھے گا کہ بیٹھ جائے گا، یہ غم کھایا جا رہا، یہ غم کھائے،
مولانا عبید اللہ کہتے میں نے تسلیاں کرائی الیاس رحمت اللہ، رات کا وقت ہے، ہو کے بھر بھر کے رو رہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، نبیوں کی تجھے بشارت ملی، صحابہ کی تجھے بشارت ملی، کس نے یار کے پیچھے ڈنڈے کھائے، تو نے خدا کی محبت میں ڈنڈے کھائے، تھپڑ مار مار کے تیرے منہ لال کی، اللہ کی محبت میں گھر سے بے گھر ہوا، حکا خود بھر کے لے جایا کرتا تھا، وہ لوگوں حکا بھی پیو پیسے بھی لو، لیکن کام بازار کا نہ کرو، کام خدا کا کرو۔ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حاجی صاحب آپ یہ بتاؤ، یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ کام نبیوں والا کہ نبیوں والا کوئی نہیں؟ حضرت الیاس نے یوں آنکھیں کھولی، فرمایا الحمدللہ یہ کام نبیوں والا ہے۔ حاجی عبید اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مولانا فکر کیوں کرتے ہو، نبی آ کے چلے گئے، کام قیامت تک باقی رہا، آپ بھی آ کے چلے جاؤ گے، اللہ اس کام کی حقیقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے گا۔ اس کام کو اٹھانے والے اگر قصبے گجرات والے نہ ہوئے، اللہ چکوال والوں کو کھڑا کر دے گا، پاکستان والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ فرانسیسی چائنا کو کھڑا کر دے گا، حبشیوں کو کھڑا کر دے گا، کہاں صفائی، کہاں ستھرائی، کہاں اللہ اکبر بیڈ، کہاں ہیٹر، گاڑیوں میں ہیٹر، بیڈ میں ہیٹر، باورچی خانے میں ہیٹر، لیکن ان ساری سہولتوں کو چھوڑ کر قصبے کی اس مسجد کے اندر بیٹھے، جب وضو کا پانی کا میرے عزیزو ناقص انتظام ہے، کس لیے آئے؟ ربی اللہ، اس لیے آئے کہ رب تمہارے سے بھی راضی ہو جائے، رب ہمارے سے راضی ہو جائے۔ او لوگو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر اپنے حق میں سفارشی بنانا چاہتے ہو، اللہ اچھا سن لو، بچہ گھر سے گیا، ابا گھر پہ آ گیا، کہاں ہے؟ ابا کمرے میں بیٹھا ہے، جب بچہ ہاتھ گھر آئے گا، کہاں گیا تھا؟ امی کہے گی شوہر خبردار، میں نے سے بھیجا تھا، کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے بھیجا تھا۔ ہائے، جب فرمایا قیامت کے دن تمہارے اعمال تلیں گے، پل سرات سے گزرو گے، پل سرات سے گزرو گے، اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو اللہ اکبر فرشتے تمہیں یوں گرے گے، میں آؤں گا خبردار میرے لیے آیا تھا، اللہ نے اسے میرے کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ اکبر تم میرے کام کے لیے آئے تھے، اللہ کا حکم لے کے پیغام پوری دنیا میں لے کے آئے تھے، پل سرات پہ میں تمہارا وارث، حوض کوثر پہ میں تمہارا وارث، اللہ اکبر نام اعمال تلیں گے، میں تمہارا وارث ہوں، اللہ اکبر جب تک ہاتھ پکڑ کے جنت نہیں پہنچا دوں گا۔ بچہ بھٹکے، حالانکہ گھر کا پتہ ہو وہ گھر ہے لیکن راستہ نہیں آتا، ماں باپ راستہ بتا کر لے جاتے ہیں، میں بھی تمہیں راستہ بتاؤں گا، نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جاؤں گا، وعدہ ہے میرا وعدہ۔ کہہ دو اللہ کا وعدہ حق، نبی کا وعدہ حق، جبرائیل جو وعدے لے کے آئے وہ حق، دنیا کے وعدے، دنیا کے ارادے کھوکھلے، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ اکبر، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ یا اللہ یہ وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سچا آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ یہ پگڑی والے، ٹوپی والے، یہ کندھے پر سامان اٹھا کو کے باہر ان کا ماحول کچھ اور ہے ہمارا، لیکن یہاں تو وعدہ سچا ہے، یہ منبر والے، یہ قرآن والے، یہ حدیث والے، اللہ اکبر، جو سچ کی حمایت نہیں کر، جھوٹ کی حمایت نہیں کرتے بلکہ جھوٹ کی مذمت کرتے، اللہ ان سے کر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج زندگی کے اندر جو حالات ہمارے مخالف ہیں، وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر، آج اللہ کے فیصلوں سے ٹکر لے رہا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے، کیوں ہی بیٹا ہوتا، اللہ کے فیصلے سے ٹکر۔ نحنو قسمنا بینا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہماری تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا، اسے کیوں دے دیا؟ ہول سیل کام کر رہے تھے، گاڑیوں کی چمک بار، پیسہ جیب میں، راڈو گھڑیاں ہاتھ میں، موبائل پاس تھا، گزرنے والا گزرا، کہہ رہا مال کا، جب تقدیر تقسیم ہو رہی تھی تو میں کہاں تھا؟ یوں کہا۔ سیاڑا آدمی پاس کھڑا تھا، اسپتال پکڑ کے لے گیا، جنت وارڈ میں کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی باں نہیں، کسی کا چہرہ نہیں، کسی کا ناک نہیں، کہنے لگے یا اللہ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کہاں تھا؟ فوراً سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اللہ جس حال میں رکھے اچھا رکھتا ہے،
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, मरने के बाद जी उठना। जो मेरे अजीज़ों ज़ुबान से कहते हैं ए जहाँ मिठा अगला कह डिठा, खुदाए पाक की कसम ये नबी और खुदा कुरान के साथ कुफर कर रहे हैं। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से, और मरने के बाद जी उठना। आ जाओ, ये फिक्री दावत है, ये अमली दावत है, ये रूहानी दावत है, ये नबवी दावत है। ये अल्लाह का पैगाम बंदों के ज़रिए बंदों तक पहुँच रहा है। कुरान और हदीस की ये फैक्ट्रियाँ हैं। तुम्हारी फैक्ट्रियों में चप्पल, तुम्हारी फैक्ट्रियों में जूते, तुम्हारी फैक्ट्रियों में कपड़े तैयार होते हैं। इन फैक्ट्रियों के अंदर कुरान के वारिस और जन्नत के मेहमान तैयार होते हैं। मार्केट में चले जाओ, जूतों वाली दुकान पर, हाँ भाई, वो पूछता है आपको कैसा जूता चाहिए, आपको कैसा जूता चाहिए, कोहाटी चाहिए, पिशावरी चाहिए, पिशावर नहीं कस्बे में मिलेगा, कोहाटी नहीं यहाँ मिलेगा। खाने की दुकान पर चले जाओ, बन्नू की पुलाव है, कश्मीरी पुलाव है, शवारमा है, कश्मीरी चाय पीने के लिए हर चीज़ यहाँ मुयस्सर। जर्सियाँ स्वेटर लेने जाओ, हर चीज़ यहाँ मुयस्सर। लेकिन कहीं आपको मेरे अजीज़ों, आपको किसी दुकान के ऊपर ऐसा नज़र आया, कोई ऐसा बोर्ड, आ जाओ अल्लाह का बंदा बनाने के लिए सारी सहूलतें यहाँ मिलेंगी। अल्लाह से करीब होने के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत के नीचे आने के लिए, आपके दामन रहमत में आने के लिए हर चीज़ आपको यहाँ दस्तयाब है। इसके लिए अम्मा ने, अब्बा ने, बहनों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने हाथ उठाया, करना ना ये चीज़ हमारे पे, इसकी तो फैक्ट्री का हमने सोचा ही नहीं। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, मौलवी मुलाजिम हुसैन का ये मदरसा, अल्लाह अकबर, ये मदरसा मेरे अजीज़ों, जामिया हुसैनिया कस्बा गुजरात, सही, जिसके अंदर ज़ेर तालीम तलबा व तालबा 200 हुजूर के मेहमान, 60 तलबा तालबात रिहायशी, कहाँ से आए, इनकी रोटी इनके ज़िम्मे है, इनके ज़िम्मे नहीं तुम्हारे ज़िम्मे। ख़त्म बुखारी शरीफ जो पूरी आलमा बनेगी, 2 तालिबात हैं, हफ़ाज़ तलबा वफ़ाक़ मदारिस वाले 7 हैं, हाफ़ज़ा तलबा वफ़ाक़ से 2 हैं, माना ख़र्चा तकरीबन 2 लाख रुपया है। अल्लाह अकबर, ये मैंने जो वादे अल्लाह के सच बताए, अल्लाह से करीब होने के हैं, अल्लाह से मैं करीब हो जाइए। तीन अल्लाह के वली बैठे हुए थे, बात शायद पहले भी की भूल गया। तीनों कह रहे थे बंदा अल्लाह के करीब और अल्लाह बंदे के करीब कैसे होता है। एक ने कहा आंसू निकाले, दूसरे ने कहा रोंगटे खड़े हो जाए, तीसरे कहना नहीं पक्की तौबा करे। वो बोबो बैठी थी कोने में, हसन बसरी कहने लगा राबिया क्या हुआ, कहा एक मसले में उलझ गए बताइए। कहते हूँ अपने मसलों में उलझ जा रहा है, मुझे तो यार से मुलाकातें करने में क्यों रोकता है। उन्होंने कहा यार भैया अपने यार से पूछ के बता, आज मसला बन गया, ये मसला तेरा यार ही हल कर सकता है। कहा क्या मसला, कहा तौबा कैसे कबूल होती है। कहा तूने कैसे जाना, तूने कैसे जांचा, कहाँ आंसू निकले, रोंगटे खड़े हों। एक ने कहा नहीं पक्की तौबा कबूल करे। अच्छा पूछ के बताती हूँ। आसमान की तरफ निगाह की, कुछ हंसी कुछ मुस्कुराई, कहा वाह हसन बसरी अल्लाह अकबर, खुदा के बंदों को इतना दूर कर दिया। अगर रो रो के थक जाए, उसकी आंख में आंसू ना है तो क्या वो नहीं सुनता। अगर उसके जिस्म पे बाल ही नहीं तो क्या रोंगटे खड़े होना सुनता। थोड़े अंदर झांक के देखा, पक्की करी के सच्ची करी। कहा हमारी छोड़, वो क्या कहता है। कहा कस्बे वालों से जाके कह दो बंदा मुँह से कि अल्लाह माफ़ कर दे, होंठ बाद में जुड़ते हैं, पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इतना अल्लाह प्यार करे। नाज़रीन, बयान फरमा रहे थे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। मौलाना ने दर्द भरे अंदाज में बेहतरीन बयान फरमाया है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस बयान को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, अगर इसी तरह का बयान आप लोगों को सुनना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे बयान के साथ।